ابا سے کہا ابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابا نے کہا بیٹا ضیافت پہ۔ کہا ابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابا نے کہا بیٹا مجھے 3 دن سے خواب آ رہے ہیں اور پہلے دن مجھے خواب آیا قربانی کرو اور میں 200 اونٹ کر دیے، دوسرے دن پھر خواب آیا قربانی کرو، میں نے پھر 200 کر دیے، تیسرے دن جب 10ویں ذی الحجہ کو بھی خواب آیا مجھے کہا گیا ذبیح اللہ اسماعیل کو ذبح کرو، اور مجھے بیٹا تیرا ذبح کرنے کا حکم ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ ابا جان آپ نے مجھے گھر میں کیوں کہا، آپ نے مجھے گھر میں کیوں نہیں کہا میں تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں؟ اب بیٹا انکار نہیں کر رہا، اب بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو ابا کہتا ہے بیٹا تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹا کہہ رہا ہاں ابا مجھے خبر ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو ذبح کروں گا تو مجھے آپ سے اچھا اللہ ملے گا، دنیا سے بہتر مجھے جنت ملے گی، تو آپ دیر کیوں کر رہے ہو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک دم لیکن اس بچے کو ماں کا خیال آتا ہے، کہا جب تم مجھے ذبح کرو گے میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، تو ابا دیر کیوں کرتے ہو؟ بیٹا اب باپ کو سمجھا رہا ہے کہ ابا تم جلدی کرو اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور شیطان ہمیں کہیں بہلا پھسلا کر اللہ کے حکم سے دور نہ کر دے۔ تو باپ بیٹے مل کر مینا کے بازار میں پہنچ چکے ہیں اور باپ نے کہا کہ پتھر مارو، پتھر جہاں جی آج پتھر مارتے ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے بازار میں قربانی کی جاتی ہے، مینا کے وہاں پر قربانی کی جاتی ہے۔ جب باپ بیٹا وہاں پر پہنچے پتھر مار کے تو اب بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے کہ مجھے کیا کرو گے تم؟ اب بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے مجھے لٹا دو، یا اب اتفال ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بیٹا ابا کو کہہ رہا ہے ابا اب تم جلدی کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لٹانا اور لٹا کے بعد میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کیونکہ جو اللہ کی دربار میں لے جانے والی چیز ہوتی ہے بعض دفعہ وہ بھاگ بھی سکتی ہے۔ جب ہم جانور کو لٹاتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے کھلا ہی چھوڑ دیں اور چھرا چلائیں وہ بھاگ بھی سکتا ہے۔ یہ باپ کو سمجھا رہا ہے تم ایسے کرنا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا کیونکہ نازک گلا ہے اور خوبصورت چہرہ ہے، کہیں آپ کا ہاتھ نہ ٹولے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، میں کل اللہ کی بارگاہ میں وہاں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے تم کام کرنا جب مجھے لٹاؤ تو میرے بازو باندھنا، میرے پاؤں باندھنا اور میرا منہ زمین کی طرف نیچے کی طرف کرنا اور میرے بالوں کو پکڑنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چنانچہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے اور یہ سارا کچھ بتا کے اب اپنے ابا سے کہہ رہا ہے ابا لیکن جب تم مجھے ذبح کرو تو مجھے اپنے کپڑوں میں دفنا دینا، اور جو یہ میرے خون کے کپڑے ہیں یہ جا کے میری اماں کو دے دینا، جب وہ دیکھا کرے گی تو بڑی تسلی ہوا کرے گی، اس کو تسلی ملا کرے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری اولاد نہیں ہے، ایک ہی اولاد تھی۔ یہ 9 سال کا بچہ باپ سے کہہ رہا ہے یہ قمیض لے لینا میری ماں کو دے دینا، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کو تسلی ملا کرے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو نیچے لٹایا، اس کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے اور منہ زمین کی طرف کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری آستین سے نکالی، چھری جب نکالی آپ گلا کاٹ رہے ہیں